بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج سے ہماری گفتگو کا محور اور مرکز خمس ہوگا، یعنی ٹاپک جو ہے چیپٹر ہم خمس کا شروع کر رہے ہیں، فقہی احکام کا۔ فقہی احکام کا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم خمس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب کسی چیز کی ہم شرعی طور پر اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے بنیادی مصادر ماخذ کی طرف چلتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے، معلوم ہے آپ کو کہ شرعی اور فقہی مصادر و ماخذ جو ہیں، سب سے پہلا قرآن ہے، پھر حدیث ہے۔ اس طرح آج ہم قرآن کی روشنی میں خمس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سی آیت ہے، کون سی نص ہے جس آیت مجیدہ میں خمس کا ذکر موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں یہ چیز ذکر ہے کہ خمس دینا چاہیے۔ آئیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، جان لو کہ جو فائدہ تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے، اپنے بندے پر نازل کیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج ہم نے قرآن کی روشنی میں خمس کی اہمیت کو بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم احادیث کی روشنی میں بھی اور لغت کی روشنی میں بھی خمس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک فقہی احکام جو خمس کے بارے میں ہیں ان کا تسلسل کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔